الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین گرامی اور عزیزان باوقار، صاحب و دوستو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ 3-4 الفاظ اردو کے، جیسے عورت، جس کو عڑد بھی کہتے ہیں، اردہ بینگنی، اور اسی طرح اردی بہشت اور ارزاں اردلی، اس کی اصل ایٹیمولوجی، ساخت اور بافت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ لفظ عرد عام طور سے زبان زد جو ہے وہ لفظ عڑد ہے، یعنی ڑے کے ساتھ ہے، ڑا کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں یہ لفظ جو ہے عرد ہے۔ عرد یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے اور 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ اٹ از کمپاؤنڈ آف 2 syllable، اس کے 2 syllable ہیں، رد، رد۔ جو ہے ہندی کا برائے نفی جو مقرر آ رہا ہے، نفی کے لیے ہے، اور رد جو ہے انکار کے لیے ہے، عربی کا لفظ ہے رد۔ یہ اردو میں بھی استعمال بہت ہو رہا ہے، جیسے فلاں گاڑی رد کر دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو رد جو ہے اصلاً عربی کا لفظ ہے، یعنی رد نہیں، مطلب یہ ہے قابل تردید نہیں، قابل انکار نہیں، بلکہ یہ جو ہے نا کھانے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، اور اس کی یہ مفید چیز ہے، قابل رد نہیں۔ مانے نہیں اور رد مانے انکار، یعنی یہ انکار کے قابل نہیں ہے، رد کے قابل نہیں ہے، یہ مفید چیز ہے، یہ غذا ہے۔ تو یہ اصل میں لفظ ارد تھا، ارد جو ہے کر لیا گیا تاکہ کلام کو اور لفظ کو مزین کرنے کے واسطے زبر کو پیش سے بدل دیا گیا، اور آج کے زمانے میں عام طور سے را کو ڑا لوگ جو ہے بولتے ہیں، اڑد بولتے ہیں، لیکن اصل اس کی اسی طرح ہے جو بیان کی گئی۔ دوسرا لفظ جو ہے اردہ بینگنی۔ اردہ بینگنی یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ شاہی محل سرا، خاص طور سے شاہی بیگمات کی جو محل سرا ہوتی ہے، ان کی مسلح نگہبان عورت کو اور محافظ عورت کو اردہ بینگنی کہتے ہیں۔ اس کی بھی تحلیل اور تجزیہ کیا جائے تو اس میں کچھ عربی کے الفاظ اور کچھ فارسی نفی کے الفاظ، چونکہ یہ جو نفی کا لفظ جو آ رہا ہے یہ غالباً جو ہے وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور سنسکرت اور فارسی کا جو مخرج ہے اور منبع ہے اور سرچشمہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی ملک فارس، جس کو آج ایران کہا جاتا ہے، جو مختصر جس کی حدود ہو گئی ہیں۔ بہر کیف اردہ بینگنی کا مطلب ہوا آرم فیمیل ان دا رویل حرم۔ رویل حرم کے اندر شاہی محل سرا میں، بیگمات کی شاہی محل سرا کے اندر جو محافظ مسلح عورت ہوتی ہے اس کو اردہ بینگنی کہتے ہیں۔ یہاں بھی جو ہے نا اردہ الف جو ہے برائے نفی ہو، اور جو ہے وہ دوسرا جو ہے دراصل استعجاب کے لیے مانا جائے، اور رد وہی معنی میں انکار کے، اور بیگنی یعنی گن پر نظر رکھنے والا، بیگنی گن پر نظر رکھنے والی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی نقل و حرکت پر، وہ محافظ عورت شاہی محل سرا کی بیگمات کی نقل و حرکت پر اور ان کے انداز پر اور ان کے ہر عمل پر جو نگراں اور محافظ ہوتی تھی وہ اردہ بینگنی کہلاتی تھی۔ تو یہ گن بھی ہے دراصل، بیگنی گن بھی، یعنی گنوں پر، ان کے اخلاق پر، ان کے خصائل پر، ان کی حرکات سکنات پر گہری نظر رکھنے والا، گویا کہ اسم فاعل قیاسی ہے، گن بھی، بیگن گن بھی، اس طرح یہ لفظ جو ہے بنا ہے۔ ایک تیسرا لفظ اردی بہشت ہے۔ اردی بہشت دراصل یہ فارسی تقویم کا موسم بہار کا مہینہ ہے۔ ان پرشین کیلنڈر اٹ از اے اسپرنگ منتھ کورسپونڈنگ ٹو دی اپریل، جیسے انگریزی زمانے کا اپریل کا مہینہ ہے، ٹھیک
اسی موسم میں یہ اردی بہشت بھی واقع ہوتا ہے اور موسم بہار کا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے نا وہ کئی لفظوں کی ترکیب آ گئی ہے، جیسے اردی نفی کے لیے مان لیا جائے ہندی کا، اور رد جو ہے نا انکار کے معنی میں، اور یا نسبت کی، یعنی یہ انکار والی چیز نہیں ہے، انکار والی چیز نہیں ہے، بہشت ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اچھا ہے۔ باہ مانے اچھا، اور است جو ہے، باہ مانے اچھا بہتر، اور است ہے کے معنی کے لیے ہے، یعنی بہتر ہے، یہ بہتر ہے، چونکہ اس میں موسم بہار، یہ موسم بہار کا مہینہ ہے اور اس میں بہار آتی ہے اور پھول آتے ہیں اور برگوبار آتے ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ قابل رد نہیں بلکہ بہت اچھا ہے۔ اردی بہشت، بہشت، بہشت مانے جنت کے بھی آتے ہیں فارسی میں، تو یہ لفظ دراصل بہست ہے، اور شین جو ہے وہ سین کی بجائے شین، یعنی شین معجمہ شین نقطے کا والا جو ہے کر دیا گیا ہے تحسین کے لیے، تزئین کے لیے اور تجمیل کے لیے اور اسے مرصع کرنے کے لیے، ایسا بہت ہوا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ فرشتہ جو ہے، فرشتہ جو ہے دراصل یہ فرستادہ سے بنا ہے، وہاں چھوٹی سین ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو مزین کرنے کے لیے جو ہے وہ سین کو شین سے بدل دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، تو دراصل فرستادہ سے جو ہے نا فرشتہ، سین کو وہاں شین سے بدلا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بہشت میں بھی جو ہے نا بہست ہے، چھوٹی سین کو شین یعنی نقطے والی شین سے بدل دیا گیا ہے، اردی بہشت۔ اور ایک لفظ ہے اردلی، اردلی یہ انگریزوں کے زمانے میں، آج تو نہیں لیکن انگریزی جب حکومت تھی، برطانوی سامراج تھا، تو اس وقت ایک منصب ہوتا تھا، سرکاری عہدہ ہوتا تھا اور ایک سرکاری ملازمت ہوتی تھی، فلاں صاحب اردلی تھے، فلاں صاحب اردلی تھے۔ تو بہرحال غالباً اس کا تعلق زمینات سے ہوتا تھا، اور اراضی کے زمینوں کے علاقے کے اندر جو ہے نا اردلی معمور ہوا کرتا تھا۔ تو اردلی برطانوی سامراج کے دور میں یہ ایک منصب اور ایک عہدہ ہوتا تھا، ایک ملازمت ہوتی تھی، غالباً جس کا کام اور جس کا فرض منصبی نظم و نسق اور ترتیب کا انجام دینا، ترتیبات امور کا انجام دینا، یہ ہوا کرتا تھا۔ یہ لفظ جو ہے انگریزی آرڈرلی سے اردلی بنایا گیا، آرڈرلی، آرڈر کے معنی ترتیب کے آتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ پولیس جو ہے نا وہ لا اور آرڈر کو قائم رکھتی ہے، باقی رکھتی ہے، اس کی نگراں ہوتی ہے اور اس کی محافظ ہوتی ہے۔ اب ایک لفظ ارزاں جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، ارزاں اور ارز، ارزاں معنی سستے کے آتے ہیں، ان ایکسپینسو، سستا، سستا جو ہوتا ہے اور ان ایکسپینسو جو ہوتا ہے اسے لفظ ارزاں استعمال کرتے ہیں، فلاں چیز ارزاں قیمت پر بک رہی ہے، فلاں چیز کا نرخ جو ہے بھاؤ ارزاں ہو گیا، یعنی سستا ہو گیا ہے۔ اب یہ لفظ ارزاں کس طرح بنا جو سستے کے معنی دیتا ہے؟ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں ہمیں جو ہے غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ لفظ کس طرح بنا۔ ارز اور الف نون، ارز جو ہے واحد ہے اور الف نون اس میں جمع کا لگایا گیا ہے۔ اس کے معنی ارز کے کیا آتے ہیں؟ ارز کے معنی کاسٹ، قیمت، اور مقدار یعنی کوانٹٹی کے معنی میں آتا ہے، کوانٹٹی کے معنی میں آتا ہے ارز۔ یہ زائے فارسی کے ساتھ لکھا جاتا تھا لیکن بعد میں جو ہے نا اس کا املا زائے عربی کے ساتھ ہو گیا، رازا۔ اس میں بھی لفظ ارض میں بھی دیکھا جائے تو دو لفظ ہیں، جو ہے نفی کا ہے جو سنسکرت یا ہندی کا ہے، اور رز دراصل انگور کو بولتے ہیں، دخت رز، انگور کی بیٹی، دخت رز، انگور کی بیٹی یعنی شراب، کیونکہ شراب انگور سے بھی بنتی ہے جس طرح دوسری چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ تو اس میں
باہر کیف عرض میں عرض کی جمع ارضاں ہے، اور ایک ضابطہ ایک مسلمہ یاد رکھیے، ایک تو کسی چیز کا وجود کوانٹٹی میں ہو اور ایک کوالٹی میں ہو، ایک تو ایک کسی شے کی کوالٹی ہوتی ہے اور ایک کسی شے کی کوانٹٹی ہوتی ہے، یعنی جیسے ہم کیفیت اور کمیت کہتے ہیں، کیفیت اور کمیت کہتے ہیں، کیفیت کو جو ہے نا وہ کوالٹی بولا جاتا ہے اور کمیت کو کوانٹٹی بولا جاتا ہے۔ تو جو قابل تحسین ہوتی ہے اور قابل عزت افزائی ہوتی ہے وہ مقدار نہیں ہوتی، کوانٹٹی نہیں ہوتی، کمیت نہیں ہوتی، بلکہ کیفیت ہوتی ہے، اور جو چیز مقدار میں ہوتی ہے وہ جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے اور مقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے اور عالموں کی تعداد بہت کم ہے، پھر عالموں میں بھی جو باریک نظر ہیں، جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، اور فقط عالموں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ علم پر عمل بھی ہے مگر اخلاص، مخلص کتنے ہیں، تو مخلصین کی تعداد کم ہے، علم پر عمل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے خصوصیت، یہ کوالٹی، یہ کیفیت، یہ جو ہے قابل تحسین ہوتی ہے اور قابل عزت افزائی ہوتی ہے اور اپریشیبل ہوتی ہے، لیکن جو کوانٹٹی ہوتی ہے اور مقدار ہوتی ہے، کمیت ہوتی ہے، وہ قابل عزت افزائی نہیں ہوتی اور قابل ستائش نہیں ہوتی۔ اس لیے لفظ عرض جو ہے بمعنی کوانٹٹی یعنی مقدار میں لے کر اس کی جمع بنائی گئی ہے۔ الف نون، جیسے طالب سے طالبان، الف نون لگا دیا گیا یعنی مقداریں۔ اب ظاہر ہے کہ مقداریں جو ہے، مقداروں میں جو چیز ہوتی ہے وہ قابل عزت افزائی نہیں ہوتی اور قابل قدر نہیں ہوتی، قابل ستائش نہیں ہوتی، بلکہ اس کی طرف نگاہ التفات نہیں اٹھتی۔ اس لیے جو ہے نا ارضا کے معنی سستے کے لیے گئے ہیں، ارضا کے معنی سستے کے لیے گئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔